السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دلچسپ اور قرآنی واقعات آپ کو ملتے رہیں اور آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف، جو ہے دوڑنے والا پتھر۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیات سوز بے-غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا۔ آپ بڑی کوفت و رضیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، یعنی اور آواز لگاتے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا۔ اس بات سے جو انہوں نے کہی،
اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ وہاں سے واقعہ سن سکتے ہیں، اور ہماری پلے لسٹ کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پتھر سے یہی مراد ہے۔